آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریمیڈی شیئر نہیں کرنے والی۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اتنا حیرت انگیز واقعہ جو میری لائف کا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ایسی کافی ساری باتیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کی لائف میں، دکھ بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، لیکن کافی سارے موومنٹ ایسے ہوتے ہیں جو پوری عمر ہمیں یاد رہتے ہیں اور وہ ہم لوگ بھول نہیں سکتے۔ تو یہ بھی اللہ پہ یقین کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جو لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے یہ سوچ لیتے ہیں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے پہلے ہی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اور جو نصیب میں لکھا ہے وہی ہوگا، لیکن قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے مانگیں اور میں ہی آپ کی جو ہے تقدیر بدلنے پہ قادر ہوں۔ تو اللہ سے مایوسی نہیں کرنی چاہیے۔ مایوسی ویسے بھی کفر ہے، لیکن کبھی کبھار ایسے موقع آ جاتے ہیں، ایسے موومنٹ آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ریمیڈیز، DIYs اور ہیکس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ کل کیا ہوا کہ میری فرینڈ جو بچپن کی فرینڈ ہے، ہم لوگ ساتھ پڑھے ہیں اور ابھی ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں اور جو بھی دل کی باتیں ہوتی ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو وہ کچھ اپنی پریشانیاں میرے ساتھ شیئر کر رہی تھی، اپنی باتیں بتا رہی تھی کہ یہ پریشانیاں میرے ساتھ ہیں۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے تو اس واقعے کا تو اسے پتہ ہے۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ واقعہ شیئر کروں کہ کافی لوگ جو بھٹک جاتے ہیں، بالکل مایوس ہو کے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کی زندگی کے کوئی بھی چیزیں ہوں، باتیں ہوں، آپ کی پڑھائی کے بارے میں ہو، آپ کی لائف کے بارے میں ہو، یا جابس وغیرہ کی ٹینشن کے بارے میں ہو۔ تو ہر چیز کے لیے آپ کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کروں گی، اس کی کرامات شیئر کروں گی، تو آپ کی اس سے سب پرابلمس بالکل حل ہو جائیں گی اور آپ ماننے لگ جائیں گے۔ اللہ پہ یقین آپ کا پختہ ہو جائے گا اور آپ لوگ بالکل اللہ کی باتوں پہ یقین کریں گے اور بالکل جو ہے میری طرح دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس فرینڈ کو بھی میں نے یہی کہا کہ اس کے ایمان کو اور پختہ کروایا میں نے، اور اسے یہ میں نے بتایا کہ تم جو ہے یہ چیزیں پڑھو اور اپنی ٹینشن کو دور کرو، اور اللہ کے سوا اور کسی چیز کو اتنی طاقت نہیں اور کسی کو بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہماری ٹینشنز یا ہماری پرابلم حل کرے۔ ہمیشہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے اچھا راستہ مل جاتا ہے، اللہ کی راہ کو صحیح طریقے سے پکڑ لیتے ہیں تو وہ مشکلات ہماری دور ہو جاتی ہیں۔ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، جب میرے بھائی کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی اور ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، بالکل اچھی لائف جا رہی تھی۔ وہ میرڈ تھا اور اس کے 2 بچے تھے، تو بالکل اچھی اور بہترین سکون بھری لائف جا رہی تھی۔ بہت جیسے خوش ہوتے ہیں لائف میں ہم لوگ، مطمئن ہوتے ہیں، ایسے ہی بالکل ریلیکس لائف جا رہی تھی۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی بہنوں کا رشتہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر بہنیں خوش ہوتی ہیں اپنے گھروں میں، ان کی زندگی اچھی جا رہی ہوتی ہے تو بھائی مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر بھائی اپنے گھروں میں سیٹ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو بہنوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو بالکل اچھی سیٹ لائف جا رہی تھی، تو اچانک کیا ہوا کہ میرا بھائی جو ہے باہر گیا ہوا تھا کہیں کسی شہر میں، تو وہاں سے واپس آ رہا تھا، تو اس کا گاڑی میں ڈرائیو اکیلا تھا، خود کر کے آ رہا تھا، تو اس کا تھوڑا سا سر جو ہے چکرایا، اور اسے گاڑی سے ڈرائیو کرتے ہوئے ہی اس کو ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے میرا سر چکرا رہا ہے۔ تو خیر اس نے ہمت جٹائی اور وہ کیسے بھی کر کے گھر تک پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے بتایا کہ میرا سر گھوم رہا ہے اور میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کرتے بتاتے ایک دن گزر گیا، اور دوسرے دن کیا ہوا کہ وہ بالکل گھر میں ہی باہر جا رہا تھا واش روم کی طرف، تو نیچے گر گیا۔ تو ظاہر بات ہے ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ تو ڈاکٹر نے کافی ٹیسٹ لکھ کر دیے، سب ٹیسٹ کروائے، تو ہمیں تو بالکل گمان میں بھی نہیں تھا، ہم لوگوں نے بالکل سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی بیماری نکل آئے گی۔ وہ تھوڑا ہیلدی تھا،
زیادہ ہیلدی تھا وہ تھوڑا، تو چند ماہ پہلے ہی ہم لوگ اسے کہہ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو کہ تم اتنے سلم ہوتے جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں، ایسے ہی تھوڑا جو ہے کام کا لوڈ زیادہ ہوا ہے، کام زیادہ کر رہا ہوں تو شاید اس کی وجہ سے۔ تو بس بالکل اسے کوئی بھی تکلیف نہیں تھی کہ ہمیں کوئی پتہ چلے یا ہم کسی ٹیسٹ وغیرہ کی طرف جائیں یا ڈاکٹر کی طرف جائیں کچھ سوچیں۔ تو سب کچھ جیسے اچانک ہو جاتا ہے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور کافی ساری باتیں جو ہیں ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال ٹیسٹ کروائے ہم نے، اس کا جو ہے میرے بھائی کا شوگر لیول بہت زیادہ آیا، حد سے زیادہ آیا، تو ہم لوگ پریشان ہو گئے، ڈاکٹرز بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا کہ اس کی اتنی شوگر بڑھی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہ کوئی اسے جو ہے تکلیف ہوئی ہے، نہ کوئی اس نے فیل کیا ہے، نہ کچھ ایسا، نارمل لائف جاتی ہو تو ظاہری بات ہے ہم کہاں سوچتے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور یہ وہ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں۔ تو ایسے ہی نارمل ہم نے بھی ایسے ہی کیا، جب یہ صحیح تھا، ایسا کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، تو ظاہری بات ہے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ چلیں پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی جو ہے شوگر ہائی ہے، جو شوگر کا علاج وغیرہ ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ بالکل اس نے دیا، تو اس کا چل رہا تھا ٹریٹمنٹ، تو اسے جو ہے صحیح طریقے سے اس سے کوئی بھی اتنا زیادہ فائدہ نہیں مل رہا تھا۔ تو پھر ہارٹ کی تکلیفیں بھی ہو جاتی ہیں، جن کا شوگر کافی ہائی ہو جاتا ہے تو ہارٹ پرابلمس بھی ہو جاتی ہیں، کافی ساری اور پرابلمس بھی ہو جاتی ہیں، لیکن مین یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہارٹ جو ہے اس پہ بھی کافی سارے افیکٹ پڑتے ہیں، اور جن کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے تو کوئی جیسے زخم وغیرہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز بھی چپ جائے تو وہ بالکل خراب ہوتے جاتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے بھی کافی ایسی باتیں سنی ہوگی کہ اگر ٹانگ پہ بازو پہ کچھ ہو گیا تو وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا، پھر وہ کاٹ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، تو یہ ہو جاتے ہیں ایشو۔ تو اس کا بھی یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، اور کافی ساری جو ہے ٹیسٹوں کے بعد اس کی طبیعت صحیح نہیں رہی تھی، اور اس کے جو ہے ہارٹ کے پرابلم ہوتے جا رہے تھے، تو پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی جو ہے ہارٹ کے لیے ہمیں اس کا ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، اور اسے اٹیک کا جو ہے اندیشہ زیادہ ہے۔ تو ہم نے سوچا چلو ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے آپ کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا، جو ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم لوگ وہ کرتے ہیں، کیونکہ کافی ساری ٹینشن کی باتیں ہوتی ہیں، تو جو یہ باتیں ہیں تو ہم لوگوں کے پھر بالکل دماغ کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، اور ہم بالکل بھی یہ کر نہیں سکتے۔ جو بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں بس ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، تو وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال ایسا ہوا کہ یہ چل ہی رہا تھا، لیکن ہارٹ کی جو ہے سرجری وغیرہ کرنے کے لیے ایسے پرابلمس ہوئے کہ تھوڑا بہت یہ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن اندر ہی اندر کچھ ایسے انفیکشن وغیرہ رہ گئے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، کچھ اندر ہی اندر ایسا ہو گیا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ زخم اس کا صحیح نہیں ہوگا، ہمیں یہ پارٹ تھوڑا سا کاٹنا پڑے گا۔ یہ تو شروع سے ہی ہم لوگ سنتے ہیں کہ کوئی بازو یا ٹانگ وغیرہ تھوڑی سی کٹوا لیتے ہیں، یہ بھی بڑا ہی مشکل پروسیس ہے، لیکن مجبوری میں کافی دفعہ یہ سنا ہے، لیکن یہ تو ہم لوگوں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ چیسٹ کی بیچ میں سے بھی پارٹ نکالیں گے۔ تو اس کا یہ آپریشن کیا ان لوگوں نے، تو ہم نے سوچا کہ کوئی سے تھوڑا سا ہی نکالیں گے، کوئی جیسے انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے تو وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کی اتنی پرابلم ہو گئی تھی کہ جیسے ہم دیوار میں ہول کرتے ہیں اور ایک طرف سے دیکھتے ہیں دوسری طرف سے نظر آتا ہے، ایسے اس کا ایسے سمجھے 8 انچ کا ہول کر دیا۔ ہم لوگ تو سب دیکھ کے ہی بس دیکھ ہی نہیں سک رہے تھے اسے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیا کریں، کچھ بھی ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور ہم لوگ بس ایسے سمجھ رہے تھے کہ یہ ہول ہو چکا ہے تو بس یہ جتنے بھی دن اس کی زندگی ہوگی تو یہ چلے گا، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت پریشان تھے، میری بھابھی، امی، ہم سب بہنیں اتنی ٹینشن میں تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ دن رات اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا ہم لوگوں کا کیسے ہو رہا ہوگا، ایسے سمجھے جیسے ہم گھوم تو رہے تھے لیکن زندہ نہیں تھے۔ اتنا ظاہری بات ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بھائی ہو اور وہ زندہ ہو اور اتنی تکلیف میں ہو، کیونکہ اس کے بعد بھی جب ان لوگوں نے ہمیں ڈسچارج کیا تھا کہ اس کی اب جو
ٹریٹمنٹ وغیرہ اب باقی آپ لوگ گھر میں جا کے کریں۔ تو ہم جب گھر واپس آئے تھے تو جیسے سواب ہوتا ہے کاٹن کا، وہ اس میں ڈلتا تھا ہول میں، کریم وغیرہ لگا کے پٹی وغیرہ ہوتی تھی، تو اتنا مشکل پروسیس ہوتا تھا، اتنا وہ چیختا چلاتا تھا کہ جو پڑوسی تھے وہ بھی گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور وہ بھی روتے تھے، ہم سب بھی روتے تھے اس کی چیخوں سے کہ اللہ معاف کرو، یہ سب کیا ہو گیا۔ اتنا مشکل جو ہے یہ پورا پروسیس تھا۔ تو میں نے ہمت کی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی پرابلم ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، لیکن اس میں بھی اللہ کے بڑے کرم ہیں کہ میں کیا آپ کو بتاؤں کہ وہ کتنا ہیلدی، فٹ اور بالکل صحیح جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور اچھے طریقے سے اپنی جاب پہ جا رہا ہے، اچھے طریقے سے نارمل جیسے ہم سب گھومتے ہیں ویسے ہی کام کر رہا ہے، پورے گھر کے جیسے ہر کوئی کرتا ہے، سبزیاں وغیرہ لانا، بچوں کو اسکول چھوڑنا، اور سب کام الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ کرتا ہے۔ تو کسی نے ہمیں بتایا کہ یہ جو اللہ کے کلام ہے یہ آپ صبح شام مل کے سب پڑھیں، 2-3 جو ہے آیتیں ہیں وہ آپ پڑھیں، جب یہ آپ کثرت سے پڑھیں گی تو آپ دیکھیے گا کیا کرشمے ہوتے ہیں، اور بالکل آپ کا بھائی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم سب، میری بھابھی نے، امی نے، ہم بہنوں نے وہ جو ہے آیتیں پڑھنا شروع کی جو ابھی میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرۃ۔ یہ آیت اللہ سے دنیا اور آخرت میں مغفرت کی دعا مانگنے کی ہے۔ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں ہماری عافیت فرما، تو اللہ بے شک دروازے کھول دیتا ہے اور آپ کی مدد فرماتا ہے۔ یہ آیت ہم لوگ ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح سب پڑھتے تھے اور اللہ سے رو رو کے دعا مانگتے تھے۔ اور دوسری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ اللہ سے مدد طلب کرنے کی دعا ہے، اور جب اللہ کی آپ تعریف کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، تو بے شک وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ بھی ہم لوگ جو ہے ہر نماز کے بعد پابندی سے ہم لوگ پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اور استغفار آپ کو ہر وقت پڑھنی ہے۔ وہ آپ جب بھی فری ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، گھوم رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، فری ہو کے گھر میں بھی آپ لوگ بیٹھ کے تسبیح لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی زبان پہ بھی اگر یہ الفاظ استغفر اللہ کے ریپیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تو اللہ آپ کو معافی دیتا ہے اور آپ لوگوں کی جو ہے مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ تو اتنا میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ دن بہ دن اس کی طبیعت صحیح ہوتی گئی، اور جو وہ میں باپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کا ہول ہو گیا تھا، وہ اس کا آہستہ آہستہ بھرتا گیا، اور جو وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، وہ بالکل اس کا درد کم ہو گیا تھا، آہستہ 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 وہ اپنی لائف کی طرف چلا گیا۔ اور اس کی بالکل یہ اتنی بڑی معجزاتی بات ہے کہ اتنی مشکل کے بعد آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ ساتھ ہے، اللہ آپ کو معاف کرتا ہے اور اللہ آپ لوگوں کی مدد فرماتا ہے، تو ہر چیز ممکن ہے، آپ کہیں پہ بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اور یہ سب ایسے ہیں کہ میں جب بھی زندگی میں کوئی ٹینشن آتی ہے تو میں یہ جو ہے کلمات ہر وقت پڑھتی رہتی ہوں، اب تو عادت سی بن گئی ہے، تو کافی ساری مشکلیں سے آپ کی دور ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف میں ٹینشن ہے تو آپ یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، یہ اللہ سے مدد کے کلمات ہیں۔ جب آپ کی لائف میں کوئی بھی مشکل آتی ہے، چاہے آپ کی جاب کی ہو، گھر کی ہو، گاڑی لینے کی ہو، بچوں کی تعلیم کی ہو، کوئی بھی بچوں کے رشتوں کی ہو، کوئی بھی ٹینشن ہے، تو آپ اللہ سے یہ پڑھیں، مدد طلب کریں، اس مسئلے کے بارے میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ لوگوں کی ٹینشن دور ہوگی۔ تو مجھے بس آج یہ لگا کہ میں یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ جب ہم لوگ بھٹک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور کوئی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں ہماری زندگی میں، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ لکھا ہوا تھا نصیب میں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہم لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کوئی نہ
کوئی ہمیں جو ہے امید کی کرن نظر آتی ہے، جب ہم لوگ اسے اس بات کو اچھی طریقے سے پکڑ لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ہماری مشکلات بالکل آسان ہو جاتی ہیں اور ہم جو ہے صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کی اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو بس دعاؤں میں یاد کیجیے گا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہر کسی کی زندگی کو آسان کرے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔